مرحومین کے لیے فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صاحب خانہ اور شریک مجلس ہیں، ان کی حاجات کی برابری کے لیے ابوالفضل عباس علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، خوشنودی حضرت ابوالفضل العباس، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ منتی مجلس برائے قبولیت حاجات بنام ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ وہ عباس کے فقط ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے نہیں بلکہ تمام میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانوں میں جن کی عظمتوں کا بیان کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ آج اگر امام حسین علیہ السلام کے نام کا کوئی پرچم ہے تو وہ ابوالفضل عباس سے منسوب ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ ایک جنگ ہوئی کربلا میں 61 ہجری میں، تو یزید کا پرچم، اس کا نشان کیسا تھا اور آج کہاں ہے وہ، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حسین کا پرچم کہاں تھا، وہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ اور شاہد دنیا میں کوئی ایسا شہر ہو کہ جہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم اور پرچم کہیں نہ کہیں موجود نہ ہو اور لہرا رہا ہو۔ حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک تمام شہداء عند ربہم یرزقون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی خدمت میں رزق پا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ عند ربہم یرزقون، عندیت کا تعلق ہوتا ہے انتہائی قربت سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، ایک مقام پر کہا مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اللہ کی عندیت میں رزق پا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس روئے زمین کے پہلے شہید ہیں حابیل علیہ السلام، وہاں سے لے کر تمام شہداء تک، شہداء بدر و احد ہوں، شہداء کربلا حضرت عابس بن شبیب شاکری ہوں، حضرت حر ہوں، حضرت مسلم ابن اوسجہ ہوں، تمام شہیدان، ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ ہے، لیکن ہر شہید اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے۔ لیکن جو سالار شہیدان ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کے فرزند مولا سید الساجدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر سب سے زیادہ سخت دن تھا اس وقت جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور ان کے بعد سخت ترین دن تھا غزوہ موتا میں کہ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ لیکن ہم اہل بیت کے لیے کوئی دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب 30,000 پس فطرت افراد نے شہید کیا ان بنی ہاشم کے جوانوں کو کہ ان سے بہتر اور افضل اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، یہ امام کا کلام ہے۔ پھر فرمایا کہ رحم اللہ العباس، اللہ رحم کرے میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر۔ انہوں نے جب اپنے ہاتھوں کو قربان کیا تو اللہ عز و جل نے جنت میں پرواز کے لیے 2 پر عطا فرمائے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے
اور پھر فرمایا کہ جو ہم عرض کر رہے ہیں حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک ہر شہید اللہ کے پاس رزق پا رہا ہے، لیکن ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ، یقیناً میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے قیامت میں وہ مقام ہوگا اللہ کے نزدیک، عند اللہ، یہاں پر بھی لفظ عندیت کا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مقام ہوگا کہ اولین اور آخرین کے تمام شہداء رش کر رہے ہوں گے مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام پر۔ کیا کہنے سبحان اللہ، عام انسان رش نہیں کر رہے ہوں گے، عام مومنین رش نہیں کر رہے ہوں گے، سارے شہید رش کر رہے ہوں گے مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام پر۔ العباس، عباس کا ترجمہ ہے الاسد الذی تہرب منہ الاسود، وہ شیر کہ جس سے سارے شیر اور بھی دیکھ کے بھاگ جائیں۔ حضرت باب الحسین بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں شیر پر نام رکھے گئے ہیں ان کی شجاعت کی وجہ سے۔ حمزہ کا مطلب بھی شیر ہے، حیدر کا مطلب بھی شیر ہے، خود اسد اللہ امیر المومنین ہے، لیکن امیر المومنین اسد اللہ الغالب ہیں، وہ شیر جو تمام شیروں پر غالب ہے، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ اور جو جنگل میں کوئی شیر اگر آ گیا ہے تو وہ اسے دیکھ کر فرار کر جائے، یعنی جسے دیکھ کر باقی فقط نہ بھاگیں، شیر بھی چھوڑ جائے جس جگہ کو۔ یہ ڈکشنری میننگ ہے لفظ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا۔ قمر بنی ہاشم، اس خانوادے میں قمر اور بھی بزرگوں کے القاب ہیں، خود حضور کے والد حضرت عبداللہ کو قمر حرم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد مناف کا لقب ہے قمر بطحہ، یعنی مکے کا چاند۔ جو قمر بنی ہاشم ہے وہ ابوالفضل عباس ہے، بنی ہاشم کا چاند۔ قمر کہتے ہیں فل مون کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں چاند کے لیے تقریباً 14 تراکیب ہیں، ہر تاریخ کے چاند کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ جو فل مون ہے وہ ہے قمر، قمر بنی ہاشم۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اچھا، پھر یوزولی جہاں بہت زیادہ حسن و جمال ہو وہاں پر عام حالات میں گناہ کا تصور آ جاتا ہے، لیکن یہاں قمر بنی ہاشم ہے جہاں فقط تقویٰ کا تصور نہیں بلکہ عصمت کا تصور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، وہ 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ حسن و جمال حضرت ابوالفضل عباس صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیا بات ہے، یہ برائے قبولیت حاجات ہے یہ ذکر، تو جب آپ کے دل اس پر شاداب ہو جائیں ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، تو بس یہی مطلوب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، یہی مطلوب پروردگار ہے کہ جب آپ اہل بیت کا ذکر سنیں تو یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کی خوشی کو آپ سنیں تو آپ کا دل شاد ہو جائے، ان کے غم کو سنیں تو دل غمگین ہو جائے، یہی شیعہ ہونے کی علامت ہے۔ جو ہم مجلس میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ فضائل میں مومنین ان کا چہرہ بھی شاداب ہو جاتا ہے، روح میں ایک بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی مصائب کی کیفیت آئے تو دل منقلب ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، اور اس خانوادے میں ہر ایک ہی حسن و جمال کا مجموعہ مرکب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا تھا، بنی امیہ کے ایک شخص نے، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بنی ہاشم کی داڑیاں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں اور چہرے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کے یہاں پر ایسی خوبصورتی نہیں پائی جاتی؟ تو امام نے کہا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ اعراف کی آیت پڑھی، آیت نمبر 58، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ امام نے فرمایا کہ جو اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ بلد طیب، یعنی جو طیب اور پاکیزہ زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس سے اللہ کے اذن سے نباتات ظاہر ہوتی ہیں۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو امیر المومنین نے جواب دیا تھا اسے۔ پھر ابوالفضل عباس السلام، میں ایک ایک فقرہ کہہ رہا ہوں تبرکن تیمنن، ثواب کی خاطر۔ قمر بنی ہاشم ہے عباس۔ پھر ایک اور لقب ہے
وہ ہے سقائے حرم یا ساقی عطاشا کربلا. یہ مولا کے حرم کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے. سب سے پہلا سقا اس پوری کائنات میں خود رب العالمین ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کیا بات ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں اپنی صفت بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلی سقائی تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجام دی ہے. ارے کیا بات ہے، اس نے اپنے بندوں کو پانی عطا فرمایا ہے. پھر سقائی اس خانوادے میں چلی ہے، خانوادے بنی ہاشم میں، وہ میراث میں ملی ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. حضرت عبد المطلب وہ تمام حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے اس زمانے میں. بلکہ فلیورڈ پانی کا جو تصور ہے آج، وہ آج سے 1500 سال پہلے حضرت عبد المطلب نے اس طرح سے قائم کیا کہ جب حاجی آتے تھے تو وہ ایک بہت بڑے کنویں میں بہت ساری کھجوریں ڈالتے تھے اور کشمش ڈال دیتے تھے، اور تاکہ وہ پانی فلیورڈ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سوچئے کہ کنویں میں کتنی کھجوریں اور کتنی کشمش چاہیے. کیا بات ہے. تو وہ حاجی جب آتے تھے تو وہ سیراب ہوتے تھے، پھر انہیں ٹھنڈا کر کے پانی دیتے تھے اس زمانے میں. تو حضرت عبد المطلب خاص انداز سے سقائی فرماتے تھے سارے حاجیوں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی تھی اس زمانے کے سفر میں کہ پانی کہاں سے میسر ہوگا. تو جب حاجی دور اور اطراف سے مکہ پہنچ جاتے تھے تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب ہمیں پانی کی فکر نہیں ہے، اب عبد المطلب موجود ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. یعنی حضور کے دادا ہیں عبد المطلب، حسین کے نانا ہے رسول اللہ، اور حسین کا علمدار ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. تو یہ آپ ترتیب میں آ جائیے تو ورثے میں ملی ہے یہ سقائی. بے شک بے شک. امیر المومنین سقائے رسول ہیں. غزوہ بدر میں جو کنواں تھا وہ دشمن سے لشکر سے دوسری طرف تھا اور رات کا وقت تھا، اور حضور مکرم نے فرمایا کہ ایکم یسقین الماء، کون ہے کہ جو میرے لیے پانی کا اہتمام کرے. تو وہی اٹھا کے جو خندق میں اٹھا تھا. حضرت ساقی کوثر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا بات ہے. تو امیر المومنین کا آنا یا رسول اللہ. اس کے بعد مولا کائنات تشریف لے گئے. واقعہ تو طولانی ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین تشریف لائے تو حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ 3 مرتبہ سخت ترین آندھی چلی. تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، جو پہلی مرتبہ آپ نے اس آندھی کو محسوس کیا وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے بھیجا، اور دوسری مرتبہ میکائیل کے ساتھ 1000 ملائکہ کو آپ کی نصرت کے لیے بھیجا، اور تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل کو 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی نصرت و مدد کے لیے بھیجا. 3000 ملائکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تاکہ وہ سقائے رسول انجام دے سکے. تو امیر المومنین بھی سقا ہیں، اور یہ سقائی پہنچی ابوالفضل عباس علیہ السلام تک. تو عباس ہیں شیر، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم. اور جو اہتمام ہے حضرت انیس علیہ رحمہ کے ہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی عظمتوں پر، دیکھیں ہم تک جو ورثہ پہنچا ہے وہ حضرت امیر انیس اور مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہما کا پہنچا ہے. وہ بنیادیں ایسی بنا کر گئے کہ اس بنیاد پہ جو کھڑا ہو جائے وہ جوش ملی آبادی بن جاتا ہے. تو پھر بنیاد کیسی ہوگی. تو فقط رخصت کہ میں چند مصرے تبرکن پڑھتا ہوں یہاں پر. وہ لکھتے ہیں کہ لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. انیس رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ عباس نے مشق بھی خود سے نہیں لی، اتنے تابع ہیں حسین ابن علی کے. لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف امیر المومنین، پسر شاہ نجف امام حسین علیہ السلام. لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. گل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابوالفضل عباس علیہ السلام سیدانیوں کے خیمے سے نکل رہے ہیں نا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے سے نکل رہے ہیں نا. تو انیس فرماتے ہیں کہ جو شہزادی زینب کا خیمہ ہے وہ اس زمین کا برج شرف ہے. اس برج شرف کا خورشید ابوالفضل عباس ہے. یہاں گویا محسوس ہوتا ہے کہ انیس
یہ شعر نہیں لکھ رہے، یہ بحروں کو خلق کر رہے ہیں. لیمش جو حکم پسر شاہ نجف سے رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، گلخیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ. تو منیز کہہ رہے ہیں کہ ساری عزتیں، ساری حشمتیں، سب کچھ عباس کے نالین پر ہے. اب کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، کرم کا دریا ہے عباس، باب الحوائج ہے عباس، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن. یہ مصرع ہے کہ جب انہوں نے قدم رکھے اس رکاب میں تو اس میں آنکھیں بھی آ گئیں اور وہ دیدہ ور بھی ہو گئیں اور وہ روشن ہے. اب تیار تھا اڑنے کو اٹھائے ہوئے گردن، اقبال سلیمان سے پری بن گیا توسن. میں اگر دستے ادب جوڑ کے حضرت انیس سے یہ کہوں کہ عباس گھوڑے پہ تشریف فرمائے تو یہ اڑنے کب سے لگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اڑ جائے؟ کہہ رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ اس پہ سوار کون ہے یہاں پر، چونکہ فخر سلیمان یہاں بیٹھا ہوا ہے. اقبال سلیمان سے پری بن گیا توسن. فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر. اب اس مصرے کے لیے تھوڑا سا گزارش کر دوں. فتراک کہتے ہیں اس بیلٹ کو کہ جہاں سے زین کو آپ تھامتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فتراک. فتراک کو تھا فوق، فوق یعنی بلندی حاصل ہے اس زین کے تسمے کو، بال ہما پر. بال کہتے ہیں فارسی میں پر کو، ہما کہتے ہیں ایک ایسا فرضی پرندہ کہ جو آسمانوں پر پرواز کرتا ہے، خوش بختی کی علامت ہے، اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا بلند ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو اس ہما پرندہ ہے نا، اس کا جو پر ہے، فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر. فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر، تھا زین اس پہ نہ تخت سلیمان تھا ہوا پر. تو کہتے ہیں کہ وہ تخت سلیمان ہے کہ جو ہوا پر ہے. اور ابو الفضل عباس اسلام یہاں سے رخصت ہوئے. پھر کہتے ہیں تشریف احد میں یوں ہی لائے تھے ید اللہ، خیبر میں اسی شان سے آئے تھے ید اللہ، ہتھیار اسی دھج سے سجائے تھے ید اللہ. یعنی ید اللہ بار بار تکرار ہو رہا ہے لیکن برا نہیں محسوس ہو رہا، اس لیے کہ انیس ہے یہاں پر. اور ہر مصرے میں ایک نئی بات کو کہہ رہے ہیں. آگے جب مرثیے کو بڑھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ میں عباس کے سراپا پہ تو میں نے ابھی کچھ لکھا نہیں، ابھی تو میں نے زین پہ لکھا ہے، ابھی تسموں پہ لکھا ہے، ابھی ان کے رکاب پہ لکھا ہے. تحریر سراپا پہ جو مائل ہوئی خاطر، حوران مضامی کے صدائی کے حاضر. تحریر سراپا پہ جو مائل ہوئی خاطر، حوران مضامی کی صدا آئی کے حاضر. پر جس طرف دیدہ حق بھی ہوئے ناظر، تشبیح کے لائق نہ کوئی شے ہوئی آخر. کہ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی حوران مضامی کو بھی دیکھ لیا نا، اب کوئی تشبیح کے لیے ہے نہیں کوئی چیز. میں کیا کہوں؟ عباس کو کس سے تشبیح دوں؟ پھر آگے ایک بیت میں انہوں نے فرمایا کہ جب کسی بھی شے سے تشبیہ نہیں دے سکتے تو پھر کس طرح سے تشبیہ دیں؟ تو تشبیہ جب اس شعر کو دیجئے تو علی سے، کیونکہ انہوں نے کئی مثالوں کو بیان کیا کہ پیشانی کو خورشید کہا خوب ثنا کی، کہ تم اگر عباس کی پیشانی کو خورشید کہو گے تو یہ بھی ثنا پوری نہیں ہوئی ابھی. کہاں تشبیہ جب اس شعر کو دیجئے تو علی سے کہتے ہیں. عباس اس مقام پر ہیں کہ عباس کی تشبیہ فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بنتی ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام وہ حسین کا آسرا ہے. واقعا بڑا بھاری ہے یہ جملہ. یوم بالفضل استجار بالہدا. جب عربی شاعر نے یہ کہا کہ عاشور کا دن وہ ہے، استجار کہتے ہیں پناہ میں آنے کو، کہ جب ہدایت بھی عباس کی پناہ میں ہے. ہدایت سے مراد ہے حسین، کمال ہدایت، کل ہدایت حسین ہے. یوم بالفضل استجار بالہدا. عاشور کا دن وہ تھا کہ جب ہدایت عباس کی پناہ میں تھی. تو اس کے بعد یہ مصرع لکھ کر پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی اہانت ہو جائے یہاں پر. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ انداز ہے کہ جو ہمیں خدمت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں ملتا ہے. میں کیا عرض کروں، تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی یہ سنے کہ عباس سے خطا ہوئی نعوذ باللہ، اس کا کفارہ ادا کر رہے تھے اور جا کر اس وجہ سے عباس کے ہاتھ قلم ہوئے. عباس عصمت کی اس منزل پر ہیں
کہ امام جعفر صادق کہیں کہ اللہ کا سلام و عباس آپ پر اور ملائکہ مقربین کا اور انبیاء و مرسلین کا اور تمام شہداء کا اور مقربین کا علیک یا ابن امیر المومن فیما تغتدی وترو، صبح اور شام آپ پر سلام ہو۔ یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کے فکریں جو تعلیم کردہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہنا۔ امام زادے بہت ہیں، لیکن وہ امام زادے جن کی خود تعریف امام معصوم نے بیان کی ہو وہ آپ کو 5 سے کم ہوں گے شاید، جن کی براہ راست تعریف امام معصوم کی زبان مطہر سے جاری ہوئی ہو۔ شہزادی معصوم اقوم سلام اللہ علیہ ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں۔ امام زادے 10,000 سے زیادہ ہیں ایران میں، تو سب سید ہونے کے اعتبار سے محترم مکرم ہیں۔ بعض لیکن ایسے بھی تھے، ان امام زادوں میں نہیں کہ جن کے حرم ہیں، لیکن خانواد بنی ہاشم سے تعلق تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے ان کی امامت کو قبول نہیں کیا، بعض بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، تو یہ سلسلہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ابو الفضل عباس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ امام معصوم آئیں اور زیارت تعلیم فرمائیں اور کہیں کہ اس طرح سے عباس کی زیارت پڑھو، سبحان اللہ، اور پھر دعا کرو کہ پروردگار میں اس مکان مکرم اور مشہد مقرب سے تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے آپ پر، اپنی توحید پر ایمان عطا پر فرما اور رسول اللہ کی رسالت پر اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر ایمان عطا فرما اور ان کے دشمنوں سے برات پر۔ فإنی قد رضیت یا رب بذالک، اگر تو نے مجھے یہاں سے اتنا عطا کر دیا تو میں یہاں سے واپس راضی جا رہا ہوں۔ یعنی یہ ساری دعائیں یہاں پر جمع ہو گئیں، توحید، رسالت، ولایت اور ان کے دشمنوں سے برات، یہ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت میں۔ کہ مانگو کیا اور کس بات پر راضی ہو جاؤ، ساری دنیا مل جائے تو راضی نہ ہونا، اگر یہ عقیدہ مل جائے تو راضی ہو جانا۔ فإنی قد رضیت یا رب بذالک، پروردگار میں یہاں سے راضی ہو کر جا رہا ہوں اگر تو نے مجھے یہ ایمان عطا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ابو الفضل عباس علیہ السلام جب قیام سے رخصت ہوئے، میں وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ حسین کا اسرا ہے گویا، تو امام حسین نے اس شاعر سے آ کے کہا کہ تو نے وہ مصرع پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہا مولا مجھے اہانت محسوس ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توہین ہو جائے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، تو نے بجا کہا کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب آفتاب ہدایت حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ آپ کو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شہادت پر یہ فقرہ ملے گا، اور شہیدوں کی شہادت کے بعد نہیں ہے، کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین۔ اس کا ترجمہ کرنا بڑا سخت ہے میرے لیے، کیونکہ کہیں ایسا لفظ نہ آ جائے اس میں کہ پھر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مقام سے کوئی لفظ مناسبت نہ رکھتا ہو، لیکن مقتل میں ہے اور کثرت سے، تواتر سے یہ لفظ ہے کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین، شکستگی کے آثار حسین کے چہرے پر نمایاں تھے عباس کی شہادت کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام معصوم کے چہرے اثر پر یہ آثار آئے۔ ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں شکست کا لفظ نہیں، شکستگی ہے، ٹوٹ جانا، انکسار، کسی چیز کا پارا پارا ہو جانا۔ وہ آثار امام حسین کے چہرے پر نمایاں تھے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شہادت پر، اور پھر فرمایا کہ الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی۔ اگر مقتل میں جو روایت ہے اس روایت کو تو ویسے ہی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنے فطرت سے سوچتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی، حسین اور عباس میں 20 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ اس وقت جب حسین نے عباس کو دیکھا اس عالم میں، تو ایک تو یہ کہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ حسین آئے ہوں اور عباس کھڑے نہ ہو پائے ہوں۔ یہ بڑا سخت تھا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے، شاید اسی لیے حسین نے جو سر زانوں پر لیا تو عباس نے زمین پر رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ یاد آیا ہوگا کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے آنکھیں کھولی تھی، دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا تھا وہ میرا تھا۔ عباس بچپن میں تم ہماری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے۔ عباس ایک وقت آیا جب تم جوان ہوئے تو زور بازو حسین بن گئے، اب بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک فقرے میں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی عباس۔ وَشَمُتَ بِعَدُوِّ، اور دشمن تانے دے رہے ہیں حسین کو، وَقَلَّتْ حِیلَتِی، حسین مجھے معاف کیجئے گا، عباس علیہ السلام کی شہادت پر ہیں ہی فقرے ایسے کہ مجھے بار بار ادب اور حیا کا بھی لحاظ آتا، میں کہوں یا نہ کو ترجمہ کیسے کروں، کہ بیچارہ ہو گیا حسین۔ یہ خود امام حسین نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے کی عظمت ہے کہ 34 برس کے عباس بھی باب الحوائج ہیں اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج ہے۔
عباس کے جسم اطہر پر اتنی تلواریں پڑیں کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. علی اصغر کا گلا چھد گیا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. اللہ اکبر. دونوں باب الحوائج حسین کے ہاتھوں سے رخصت ہو گئے. جب حسین نے عباس کا علم لیا تو جب خیام میں پہنچے تو مقتل میں ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بیوی یہ پوچھ نہیں پاتی تھی امام حسین سے کہ عباس کہاں رہ گئے. یقین نہیں آتا تھا کسی کو کہ عباس بھی کیا واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. تب حسین کیسے بتلائیں اور سمجھائیں کہ عباس نہیں آئیں گے واپس. تو عباس کے خیام میں پہنچے اور جو ستون تھا وہ گرا دیا حسین نے. تو جو خیمہ عباس تھا نا وہ نیچے زمین پر گر گیا اور حسین علم کو تھام کر بیٹھ گئے. اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سقائے حسین سید و سالار نیامت. بی بی زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا. فرمایا اے بیویوں اب چادر چھننے کا وقت قریب آ گئے. اب قیدی بننے کا وقت قریب آ گیا. آخری فقرہ کہتا ہوں. ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جب لاشا دفنانے کے لیے آئے تھے امام زین العابدین علیہ السلام، ہر شہید کا لاشا دفنایا. جب تمام شہداء کو دفنا چکے تو بنی اسد والوں نے کہا کہ مولا جتنے یہاں لاشیں تھے وہ دفنائے جا چکے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے، چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. حسین کا علمدار ابو الفضل عباس جب پہنچے امام زین العابدین تو فرمایا کہ سب دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائیں. دل زین العابدین کی ایک فریاد پڑھ رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں میں. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی. جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا مولا کا سر عباس کے سینے پر تھا. ہائے ہائے ہائے. فقط حسین کا نہیں زین العابدین کا آسرا بھی ہے عباس. تو جتنے آنکھوں میں یہاں آنسو ہیں، صدائیں بلند ہیں مومنین کی. حق یہی ہے کہ عباس کے نام پر بلند آواز سے رویا جائے. اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی جب آنسو تھام کے بیٹھتے تھے ان کے کچھ صحابی کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہر وقت ہی گریہ فرماتے ہیں، تو اگر کچھ دیر کے لیے اپنے گریہ کو توقف کر لیجئے، ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے. اور امام دفعتاً ان کے پاس یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے پھر سے آنسو بہاتے تھے. کہ مولا آپ نے بے اختیار گریہ شروع کر دیا. کہ وہ دیکھتے نہیں عباس کا بیٹا آ رہا ہے وہاں سامنے. ہائے ہائے ہائے. عباس کا بیٹا آ رہا. عباس کے بیٹے کو دیکھ کر امام آنسو نہیں تھام پاتے تھے. بی بی زینب جاتی تھی ام البنین سلام اللہ علیہ کے یہاں پرسہ دینے کے لیے. عباس کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی تھی. یہ مقام ہے ام البنین ہے، ماں اور بیٹے کا عجب مقام ہے. امام زین العابدین عباس کے سینے پر سر تھا. فرماتے تھے اے میرے غیرت مند چچا. یاد ہے نا معجزے سے امام آئے. فرماتے تھے اے میرے غیرت مند چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی. اے سید الساجدین یا حسین کہہ کر یا عباس کہہ کر ایک صدا بلند کر لینا، کربلا تک صدا پہنچ جائے. آپ کی وہ بہنیں جو زینب گھر میں بھی بے مقنا ہونا. آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید الساجدین دے رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی حاجات کی برابری کے لیے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی ماتم حسین.